اور پھر کیا دیکھا؟ روضہ مصطفیٰ کا دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی، اندر سے میرے آقا کی آواز صحابہ نے پہچانی۔ صحابہ اس آواز کو پہچانتے تھے۔ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ اجازت مصطفیٰ نے عطا فرمائی، میرے پہلو میں لے آؤ، میرے قریب لے آؤ۔ اب کیا تھا؟ سب کے چہرے کھل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ اٹھایا، اندر لے کر گئے، حضور کے پہلو میں قبر بنائی گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے ابوبکر صدیق کی! اللہ اللہ، یہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال کے بعد میں باہمی مشاورت کے ساتھ پھر خلیفہ چنا گیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 10 سال کا زمانہ۔ 10 سال حضرت عمر فاروق اعظم نے خلافت کا عہدہ سنبھالا، اور یہ 10 سال کیسے تھے؟ اللہ اکبر! صرف 2.5 سال کے اندر، صرف 2.5 سال، کتنے؟ 2.5 سال کے اندر مدینے کا منظر، مدینے کا نقشہ بدل گیا۔ ایک صحابی مصطفیٰ نے ایک دوسرے ملک سے کچھ مال بھیجا مدینے میں حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، زکوٰۃ کا مال ہے۔ مصر کے گورنر نے بھیجا تھا، مگر جب وہ مال آیا حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق اعظم نے اس سارے مال کو واپس کر دیا، لوٹا دیا، اور فرمایا کہ اس مال کو وہی غریبوں میں تقسیم کرو، کیونکہ اب مدینے میں کوئی بھی غریب نہیں ہے، اب مدینے میں سب زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ نقشہ بدل گیا۔ جب ادھر سے واپس گیا نا، حضرت عمر نے فرمایا بھئی یہاں تو کوئی لینے والا ہی نہیں ہے، تم وہیں غریبوں میں بانٹ دو۔ تو انہوں نے پھر ادھر سے وہ مال روانہ کیا، اور یہ ادھر سے جواب بھیجا کہ یہاں سے یہ جو مال بھیجا گیا ہے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں بھی اس مال کے لینے والے غریب ہیں ہی نہیں، اب کوئی غریب نہیں رہا۔ مال پھر واپس آ گیا۔ سوچو کیسا دور تھا، اکنومی کا سسٹم کیا تھا۔ آج 5 کلو کی تھیلی ملتی ہے راشن کی، لائن لگتی ہے، لائن بولو 80 کروڑ لوگ، دعویٰ ہے نا 80 کروڑ لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 80 کروڑ لوگ ملک کے اندر غریب ہیں، بے روزگار ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی حالت اچھی نہیں ہے۔ جس ملک میں 80 کروڑ لوگ فری کے راشن پہ پلتے ہوں، 80 کروڑ لوگوں کی حالت یہ ہو 5 کلو راشن کے لیے لائن میں دھکے کھاتے ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ملک ترقی کر رہا ہے؟ ترقی اسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے صرف 2.5 سال کے اندر یہ حالات بدلے مدینے کے اور پوری دنیا کے، اور اسلام کے زیر اثر خلافت حضرت عمر میں جتنا بھی یہ سب ایریا آتا تھا 22 لاکھ مربع میل، حالات یہ بدلے جناب
کہ وہاں کوئی غریب ہی نہیں بچا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ مال حضرت عمر فاروق اعظم نے کہیں دور کے کسی ملک میں بھیجا اور وہاں پہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہاں اب زمانے کو سبق حاصل کرنا چاہیے حضرت عمر کی زندگی سے، یہاں حکمرانوں کو سیکھنا چاہیے۔ بلکہ گاندھی جی نے اس ملک کے راشٹر پتا کرم چند گاندھی، کرم چند موہن داس گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی کو اگر بہتر بنانا ہے تو یہاں پر ابو بکر و عمر کی زندگیوں کو دیکھ کر ان سے سبق حاصل کر لیا جائے۔ نبی کے ایسے دو وزیر ہیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ لیا، ان سے سبق حاصل کر لیا تو پھر ملک کے اندر خوشحالی اور ترقی آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم عدل و انصاف کے پیکر، وہ عمر کہ شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا عمر کے چہرے کو دیکھ کر گھبراتا تھا۔ میرے امام نے فرمایا، تاجدار اہل سنت نے فرمایا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر فاروق اعظم جس کے لیے میرے آقا نے اعلان فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، آقا فرماتے ہیں پھر اللہ عمر کو نبوت عطا فرماتا، یعنی عمر نبی ہوتا۔ مگر سنو یہ عظمت ہے جناب عمر فاروق اعظم کی، اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ عظیم المرتبت شخصیت، اللہ اللہ، ان کے دور خلافت کے اندر اسلام پھیلنے لگا۔ دنیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ ایران کو فتح کیا گیا، ایران کو قیصر و کسریٰ، یہ دو نام بڑے تھے اس دور کے اندر، فتح کیا گیا قیصر و کسریٰ کو، اور یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی قیصر و کسریٰ، جیسے آج کی سپر پاور طاقت امریکہ کو مانا جاتا ہے، ایسے ہی اس وقت کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ۔ ایران آج کا بہت بڑی سپر پاور رہ چکا ہے۔ یاد رہے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں فتح کیا گیا۔ دیکھو نا جذبہ مسلمانوں کا، سپر پاور سے ٹکرا گیا اور اس کی طاقت کا خمار توڑ دیا، نشہ توڑ دیا۔ جذبات، اگر اس قوم کے جذبات بیدار ہو جائیں نا تو پھر عقابی روح آتی ہے اور پھر تاریخ رقم کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ذرا یاد کرو، اللہ اللہ، آپ نے بڑے واقعات سنے ہوں گے۔ امام صاحب قبلہ نے جمعے میں بھی بیان فرمایا تھا، وہ عمر ہے جو دن میں خلافت کے امور دیکھتے ہیں تو رات میں غریبوں کی خبر گیری کیا کرتے ہیں، رات میں ٹہل ٹہل کے آپ گشت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کس حال میں ہے، آپ آ رہے ہیں کہیں سے سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ ملک شام کے علاقے سے آ رہے ہیں، ادھر آپ نے راستے میں دیکھا ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کے حالات یہ ہیں کہ اس گھر میں فاقہ ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بچوں سو جاؤ سو جاؤ، میں کھانا بنا رہی ہوں، جب پک جائے گا اٹھاؤں گی کھلاؤں گی۔
بچے کہہ رہے اماں ایسی کل سلا دیا تھا کچھ کھلایا نہیں تھا، آج پھر سلا دیا۔ حضرت عمر نے آواز سنی، سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی فاقہ ہے۔ کہا اس ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی ہے اور پتھر ہے۔ کس لیے ہے؟ کہا بچوں کو بہلانے کے لیے کہ سو جائیں۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، گئے سامان لے کر آئے، اناج لے کر آئے، راشن لے کر آئے، لا کر دے دیا، پکایا، اس کے بچوں کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد میں حضرت عمر نے فرمایا ذرا اب ایک بات بتاؤ، تم مجھے جانتی ہو کہ جانتی تو نہیں؟ کہا اچھا چلو مجھے نہیں جانتی، مگر ایک بات بتاؤ، خلیفہ کو جانتی ہو؟ عمر کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہو، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کہنے لگی عمر تو بڑے اچھے آدمی ہیں، میں نے سنا ہے، مگر میں اللہ کے یہاں عمر کی شکایت کروں گی۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، عمر کو خبر نہیں تھی۔ اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب حضرت عمر فاروق اعظم کی فرمانے لگے اے خاتون ایک بات تو بتاؤ، عمر خلیفہ ہے، تم یہاں عمر وہاں، کیسے خبر ملے عمر کو کہ تم کس حال میں ہو؟ اس عورت نے جواب دیا تھا اگر عمر خبر نہیں رکھ سکتا رعایا کی تو عمر کو خلیفہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو کر کہنے لگے میں ہی عمر ہوں، مجھے معاف کر دینا، تیرے پاس تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت میں کرنا۔ اتنا سنا عورت نے دیکھا حضرت عمر کو، وہ بھی رونے لگی، رو کے کہنے لگی اے عمر آپ ہیں عمر۔ اب بات کلیئر ہو گئی ہے عمر، اب میں اللہ کی عدالت میں کہہ دوں گی مولا یہ عمر ہی ہے جو اپنی رعایا کی مکمل خبر رکھتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے اور انصاف کو قائم رکھتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اچھا یہ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تھا، حضرت عمر کا بھی ہے۔ حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم ایک رات میں نا ایک گھر، ایک خاتون ضعیف ہے، کمزور ہے، بالکل لاغر ہے، بستر پہ ہے، اٹھ نہیں سکتی، صبح کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کے گھر کے آگے سے گزرے، دیکھا گھر میں صفائی ہے، برتن دھلے ہوئے ہیں، سارا کام گھر کا ہوا، سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے گھر کا۔ حضرت عمر سوچتے کہ یہ تو اٹھ نہیں سکتی بستر سے، اس کا کام آخر کرتا کون ہے؟ یہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی، بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، اس کا کام کرتا کون ہے؟ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، حیران ہے آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک دن آدھی رات کے بعد میں جناب حضرت عمر آ گئے، اس تجسس میں فجر سے پہلے ہی آ گئے کہ آخر دیکھوں تو ذرا کون ہے جو اس کے گھر کا کام کرتا ہے۔ جب آئے تو دیکھا کوئی کمبل اوڑے ہوئے شخص ہے اور سارے کام گھر کے کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، سارے کام اس نے گھر کے کر دیے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، آپ نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دیکھوں تو ذرا کون ہے۔ جب کمبل ہٹایا تو کیا دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ تھے خلفاء راشد جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی زندگیاں تھیں، انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، غریبوں کا خیال رکھا ہے، انصاف قائم کیا ہے، عدل قائم کیا ہے، انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح سے مضبوطی سے قائم کیا ہے۔ اور انصاف کے معاملے میں حضرت عمر نے نہ امیر دیکھا ہے نہ غریب دیکھا ہے، انصاف تو انصاف ہے۔ آج کل
امیر کے لیے الگ ہے سسٹم، غریب کے لیے الگ ہے، کیونکہ سارا کھیل جو ہے وہ پیسوں کا ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ اس دور میں صاحب کمال ہے، اور جو کنگال ہے اس کا برا حال ہے۔ مال والے بچ جاتے ہیں، غریب پھنس جاتے ہیں، کبھی پھنس جاتے ہیں کبھی پھنسا دیے جاتے ہیں۔ کیوں ہمیں موت کے پیغام دیے جاتے ہیں؟ یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں۔ آب گینوں کی طرح دل ہے غریبوں کے شمیم، ٹوٹ جاتے ہیں کبھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ غریبوں کا معاملہ تو ایسا ہی ہے بھیا، کچلے جا رہے ہیں غریب، دبائے جا رہے ہیں غریب۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ مگر دولت والوں کو اتنا جان لینا چاہیے، ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو۔ یہی تو وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ آج کل انصاف کا گلا دبایا جا رہا ہے، غریب کے لیے الگ معاملات ہیں، اس کے لیے الگ سسٹم، امیر کے لیے پروٹوکول الگ ہے۔ گاؤں میں کوئی غریب ہو، بھلے نیک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اس کو کوئی گاؤں میں پوچھ نہیں رہا، اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے لوگ۔ اور اگر مالدار ہے، بھلے ہی اس کے پاس حرام کی دولت ہے، جوا، شراب، سٹے، یہ سب کرتا ہو، مگر پھر بھی لوگ اسے عزت دے رہے ہیں، پیسے والا ہے، اسے کرسی دے رہے ہیں۔ عزت پیسوں کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ نے اعلان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا رب عزت اسے دیتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو تقوی شعار ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں عزت کا یہی سسٹم ہے، تقوی شعار پرہیزگار کو عزت دی جاتی ہے۔ تو جان لو، آپ کرسیاں دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر آپ متاثر نہ ہوا کریں، بلکہ یہ دیکھا کریں اس کا کردار کیسا ہے، یہ دیکھا کریں اس کی گفتار کیسی ہے، یہ دیکھا کریں اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ دیکھا کریں کہ یہ امیر ہے، مگر یہ بھی خیال کیا کریں امیر کیسا ہے، کہیں جوا تو نہیں کھیلتا ہے، کہیں حرام کی دولت تو نہیں کماتا ہے، کہیں غریبوں کا حق تو نہیں مارتا ہے، کہیں ڈاکے تو نہیں ڈالتا ہے، کہیں چوریاں تو نہیں کرتا ہے، کہیں بدعمالیاں بدفعلیاں تو نہیں کرتا ہے۔ یہ خیال رکھا کرے، اور پھر وہ پیمانہ جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، وہ معیار جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، پرکھ لیا کریں، اور پھر یہ فیصلہ کیا کریں اگر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا پابند ہے تو ہمارے لیے وہ لائق عزت، لائق احترام ہے، اور اگر مصطفیٰ کی شریعت سے دور ہے تو وہ ہمارے لیے ذرا سی بھی اہمیت ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جان حضرت عمر فاروق آپ کا دور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا حضرت عمر فاروق اعظم نے۔ حضرت عمر کے بعد میں خلافت آگے بڑھی، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور بھی بڑا سنہرا دور ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑے شریف آدمی، حضرت عثمان غنی نہایت شریف، اتنے شریف، اتنے ان حیا کے پیکر حضرت عثمان۔ شان یہ ہے، ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے اپنے حجرے کے اندر، صحابی آئے ہیں، حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے ہوئے ہیں، تہبند پہنے ہوئے ہیں، کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے، مگر پھر جب حضرت عثمان غنی آئے نا تو میرے حضور نے اپنے پیر سمیٹے، تہبند درست تو تھا بالکل، مگر حضور نے اور اس کو درست کیا، پیر سمیٹے،
خیر جب یہ سارے صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی آقا میرے بابا ابو بکر آئے آپ ویسے ہی رہے اور آپ بالکل درست حالت میں تھے، بالکل ٹھیک، کپڑے بھی ٹھیک، کچھ نہیں، سب کچھ درست۔ یا رسول اللہ عمر آئے آپ بالکل درست حالت میں تھے ویسے ہی رہے، مگر جب عثمان آئے تو آقا اپنے پیروں کو سمیٹا، تہبند کو ذرا کھینچا، درست کیا خود کو، جبکہ آپ پہلے سے ہی بالکل درست حالت میں تھے۔ تاجدار مدینہ سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ بتاؤ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عثمان غنی، آپ کا خلافت کا دور بھی بڑا سنہرا، حضرت عثمان غنی کی دور خلافت اور آپ کی زندگی کے اختتامی پل جو تھے وہ ایسے، حضرت عثمان غنی نے اپنا مال اپنی دولت اسلام کے لیے بڑی قربان کی، اسلام کی ابتدا اپنا سارا مال ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی، ایک کنواں تھا مدینے میں جب آئے تھے نا صحابہ ہجرت کر کے، ایک یہودی کا ایک کنواں تھا، وہ پانی بیچتا تھا لوگوں کو۔ اچھا ایک بات دیکھیں، پانی بیچا جاتا تھا اس دور میں بھی، پھر میرے حضور نے پانی کو فری کیا اور اب پھر پانی بیچا جانے لگا، بیچا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کتنے برانڈ ہے، بسلیری یہ وہ دنیا بھر کے، کنلے بسلیری۔ اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں چلو ہم پیوریفائڈ کر کے دے رہے ہیں اس لیے بیچ رہے ہیں۔ آپ کے گھروں میں جو کارپوریشن والا پانی آتا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے انتظام پانی کا کیا جاتا ہے، اس کا بھی ٹیکس جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ پیسہ اس کا بھی جاتا ہے۔ حکومت پانی فری نہیں دیتی ہے، بل جاتا ہے اس کا۔ شہروں میں جا کر دیکھو، اب تو دیہات میں بھی ہر جگہ پیسہ جاتا ہے سارا۔ یہودی بیچتا تھا پانی کنویں کا، حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا یار مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے اور پیسہ تو ہے نہیں، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے سوچا کنواں خرید لیں، مگر وہ بیچتا نہیں تھا کیونکہ روز پیسہ آ رہا ہے اس سے، اس کا کاروبار ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس سے پھر ایک ڈیل کی، اور وہ ڈیل یہ فرمایا کہ بھئی ایک کام کر، تو مجھے پارٹنر بنا لے، 50% کا پارٹنر بنا لے مجھے، ایک دن تو پانی بیچنا ایک دن میں پانی بیچوں گا۔ تاریخ میں آتا ہے 10,000 درہم یا 30,000 درہم دے کر آپ اس میں پارٹنر بنے، بڑی موٹی رقم ملی 30,000 درہم۔ اس نے کہا یار پارٹنر ہی تو بن رہے ہیں، بیچ تھوڑی رہے ہم، ٹھیک ہے اتنی موٹی رقم ایک ساتھ مل رہی ہے، لے لیے اس نے، پارٹنر بن گئے حضرت عثمان کنویں کے اندر۔ طے کیا ہوا تھا ایک دن پانی تو بیچے گا، دوسرے دن پانی میں بیچوں گا۔ یہودی اپنے نمبر پر اپنے دن میں پانی بیچ رہا تھا، اس نے پانی بیچا، مگر جب اگلا دن آیا حضرت عثمان غنی کا نمبر آیا، حضرت عثمان غنی نے اس دن کنویں کا پانی فری کر دیا، فرمایا مسلمانوں اور بھی باقی مدینے کے لوگوں آ جاؤ، جتنا چاہیے لے جاؤ، جتنا پانی بھرنا ہے بھر لو۔ مدینے والے آئے، پانی بھر کر لے گئے، پانی لے جا رہے ہیں اور ساتھ کہتے جا رہے ہیں عثمان تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پانی سب بھر کے لے گئے، دوسرے دن جب یہودی کا نمبر آیا تو کوئی پانی خریدنے والا ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سب نے پہلے سے بھر کے رکھ لیا ہے۔ اس نے کہا یار میں تو نقصان میں رہا، آج میرا نمبر ہے، بکے گا نہیں، کل پھر یہ فری کر دیں گے، پھر پانی سارا لوگ بھر کے لے جائیں گے، میرا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا۔
تو پھر بالآخر یہی ہوا، اس نے کہا بھائی میں بیچ رہا ہوں، پورا آپ ہی لے لو۔ پھر اس نے بیچا کنواں، اس کنویں کو حضرت عثمان غنی نے قیمت دے کر خریدا، اور اس کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب جذبہ دیکھو حضرت عثمان کا، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے خرید لیا، یا رسول اللہ یہ کنواں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، آقا آپ امت کو ہدیہ فرما دیجئے۔ وہ عثمان غنی ہے اللہ اللہ جنہوں نے کنواں پورا خرید کر امت کے لیے وقف کیا۔ آج بھی آپ مدینہ منورہ جائیے، حضرت عثمان غنی نے جو کچھ وقف کیا اسلام کے لیے، باغ وقف کیے، آج بھی موجود ہیں۔ ایک تو بہت بڑا ہوٹل بنا دیا گیا اس جگہ پر جو حضرت عثمان غنی نے وقف کی تھی، اور وہاں سے بہت اچھی انکم ہوتی ہے، وہ سب مسجد نبوی کے اندر ہی وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، نذرانہ اپنی جان کا پیش کر دیتے ہیں ہم، نذرانہ اپنی جان کا، نذرانہ اپنی جان کا پیش کر دیتے اسلام تیری شان کا، اسلام تیری شان کا۔ اور وہ شعر جس کے لیے میں نے یہ شعر سنایا، راہ حق میں جتنا غلہ پاس تھا سب دے دیا، پاس تھا سب دے دیا۔ ہمارے چچا دیکھو روز آپ کو نعت بھی سناتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، اچھی آواز۔ راہ حق میں جتنا غلہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا، حوصلہ عثمان کا، اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا، حوصلہ عثمان کا۔ حضرت عثمان غنی کا دور بڑا اچھا گزرا، لیکن آخر میں مصر کے بلوائیوں نے آ کر دنگا کیا، اور اسی میں حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد میں اختلافات بھی جنم لینے لگے، مولا علی خلیفہ بنے۔ اور ایک بات اور جان لیں، خلفائے راشدین کی بات آتی ہے تو اتنا یاد رہے، حضور نے اپنی زندگی میں، میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات ظاہری میں ایک اعلان کیا تھا، ایک بات فرمائی تھی۔ حضور نے خلافت کے تعلق سے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میں خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 years۔ تاجدار مدینہ نے فرما دیا تھا میرے بعد میں خلافت 30 سال رہے گی، اور اسی 30 سال کے دور میں جو خلیفہ بنے انہی کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اب آپ گھر
پہ جا کے کیلکولیٹ کرو گے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، چاروں کی خلافت کا وقت آپ جب جوڑیں گے، شمار کریں گے، تو چاروں کی خلافت تقریباً جو وقت بنتا ہے وہ ان کا 29.5 سال بنتا ہے۔ کتنا؟ 29.5 سال۔ حضور نے فرما دیا تھا 30 سال میرے بعد میں خلافت رہے گی، اس کے بعد میں بادشاہت آ جائے گی۔ 29.5 سال ان 4 خلفاء کا دور ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی حیدر کرار کی، حضرت علی المرتضیٰ کے بعد میں ادھر تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ بنایا، لوگوں نے ادھر بیعت کی، ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے بھی اعلان کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی بار ہوا تھا کہ ایک وقت میں 2 اعلان ہوئے خلافت کے لیے، ایک طرف امام حسن، دوسری طرف حضرت جناب امیر معاویہ۔ ادھر بھی لوگوں نے بیعت کی امیر معاویہ کی، ادھر امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کی۔ امام حسن مجتبیٰ کتنے دن خلیفہ رہے؟ 6 مہینے۔ اب بات کو سمجھنا، 6 مہینے تک حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد آپ ملک شام حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس جانے کے بعد میں آپ نے خلافت کی تمام ذمہ داریاں ان کو سونپی، خود دستبردار ہو گئے، یوں کہیں کہ ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا، ان کو سونپ دی خلافت۔ 6 مہینے حضرت امیر معاویہ نے بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، وظیفہ بھی مقرر کیا۔ اب یہ جان لو 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ کی خلافت رہی، مطلب صاف، آقا نے اعلان فرمایا تھا 30 سال میرے بعد میں خلافت رہے گی۔ 29.5 سال ان 4 کا دور بنتا ہے، 6 مہینے باقی بچے، وہ امام حسن مجتبیٰ نے پورے کیے، 6 ماہ انہوں نے پورے کیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ تک خلفائے راشدین ہی کا دور کہلاتا ہے، خلافت راشدہ کہلاتی ہے۔ خلفائے راشدین کا تذکرہ جب بھی ہوگا نام 5 ہوں گے، 4 نہیں ہوں گے۔ حضرت امام حسن بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب حضرت امام حسن کو شامل کر رہے ہو، حضرت امیر معاویہ کو کیوں شامل نہیں کر رہے؟ تو حضرت امیر معاویہ اس وقت میں خلافت کا انہوں نے بھی اعلان کیا تھا، امام حسن نے بھی کیا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن 6 مہینے کے بعد میں آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ تو بعد میں بھی رہے نا، تو پھر وہ 6 مہینے تو حضرت امام حسن نے پورے کیے ہیں، وہ تو آگے تک رہے ہیں، 20 سال تک رہے، 20-22 سال، اور اس سے پہلے آپ امیر شام، گورنر رہے شام کے۔ تو اس زمرے میں خلفائے راشدین میں حضرت امیر معاویہ نہیں آتے، بلکہ اس میں امام حسن مجتبیٰ شامل ہیں۔ یہ خلافت راشدہ ہے، یہ خلافت راشدہ ہے۔ اور پھر اس میں نے مولا علی کا دور چھوڑا ہے، انشاءاللہ اہل بیت کی عظمت اور مولا علی کا دور خلافت، کل سے یہ باب شروع ہوگا، اور یہیں سے اب کربلا کی تاریخ کا بھی آگے آغاز ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ کو کل انشاءاللہ کل سے مولا علی کی خلافت اور اہل بیت کی شان یہ سب سنا کر کربلا کی تاریخ سناؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں حق بولنے اور ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری